حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب صبح ہوئی مکہ کی گلیوں میں، اس وادی میں، ان گھاٹیوں میں یہ باز گشت چل پڑی، بڑی حیران کن، ہر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ جو اس وقت ایمان لا چکے تھے وہ ان باتوں کی وجہ سے ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ سارے حضرت ابو بکر صدیق کو تلاش کرتے ہیں اور ابو بکر کے پاس پہنچتے ہیں کہ تیرے صاحب نے، تیرے دوست اور ساتھی نے بڑی عجیب بات کہہ دی کہ وہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ کہاں؟ کہا تو وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ یہ ایسی بات کی بھی تم تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نادانو، میں تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس ہر صبح اور ہر شام آسمانوں سے نازل ہونے والا فرشتہ وحی الہی کو لے کر آتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، اس کا حکم آتا ہے۔ میں تو اس کو بھی تسلیم کر چکا ہوں اور تم اسے بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تو گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ نبوت کے مزاج شناس بن کر، آپ کے دین کے مزاج شناس بن کر، آپ کے خلق کو سیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق سوسائٹی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے، دیہاتی نے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بیع کی، خرید و فروخت، سودا کیا، معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں دن آ کر اپنے پیسے لے لینا۔ وہ باہر نکلا تو آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مل گئے۔ حضرت علی نے اس اعرابی سے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے یہ بات پوچھو کہ اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، پردہ فرما جائیں، تو میرا یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ آپ کی طرف سے آپ کا نائب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میں نہ ہوا تو ابو بکر سے لے لینا۔ وہ واپس چلا گیا۔ باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھائی کیا جواب ملا ہے؟ ان کا یہ جواب ملا ہے۔ کہا جاؤ پوچھو اگر میں آؤں اور ابو بکر نہ ہوں تو پھر کس سے لے لوں؟ وہ پھر آیا، یا نبی اللہ اگر آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہوں، پھر یہ معاملہ کون حل کرے گا میرا؟ آپ نے فرمایا عمر سے وصول کر لینا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہاں کیا جواب ملا؟ کا جواب ملا عمر کا پھر جا اور پھر جا کر پوچھ اگر آپ ابو بکر اور عمر تینوں نہ ملیں پھر میں یہ معاملہ کس سے حل کروں؟ تو آپ نے فرمایا عثمان سے لے لینا۔ وہ واپس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا جواب ملا؟ کیا عثمان؟ کہا جاؤ پھر پوچھو اگر یہ چاروں صاحب نہ ملیں پھر کیا کروں؟ اللہ کے نبی کے پاس وہ اعرابی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں بھی نہیں ہوں، جب ابو بکر بھی نہیں ہیں، جب عمر بھی نہیں ہیں، جب عثمان بھی نہیں ہیں، تو جب یہ سارے نہیں تو پھر اس کائنات کو باقی رہنے کا کیا حق ہے؟ اور تجھے کیا حق ہے کہ تو باقی رہے؟ پھر تو بھی مر جانا، بجائے چیز لینے کے تو بھی چلا جانا کہ تو زندہ رہے گا، باقی سارے چلے جائیں گے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ نظام خلافت، یہ دین کا سلسلہ جس کی میں نگرانی لے کر آیا ہوں، میرے بعد اس کے ذمہ دار ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد اس کی ذمہ دار عمر ہیں، پھر اس کے ذمہ دار عثمان ہیں۔ تو گویا ایک ترتیب بتا دی، یہ اللہ کے نبی خلافت کی ترتیب سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، آپ کے بعد اس سلسلہ خلافت کو آگے لے کر چلنے والی شخصیت
وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اور امت جب گرداب میں پھنس گئی، امت پر جب پریشانی کا دور آیا، سہارا دینے والا حضرت ابو بکر ہے، جو امت کی اس ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دیتا ہے، سنبھالتا ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد جماعت صحابہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، حضرت عمر تلوار لے کر پھر رہے ہیں، عثمان گم سم بیٹھے ہیں، کوئی یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ عجیب کیفیت ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما جانا معمولی حادثہ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، اللہ کے نبی کے گھر میں پہنچے، سر سے چادر اتاری، پیشانی پر بوسہ دیا، چادر کو واپس اوپر رکھا، اور پھر آپ باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، منبر کے قریب ہوئے، سب لوگوں کو منبر کے قریب کھڑا کیا، منبر کے قریب بلایا، اور وہاں بٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور خطبے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، پیغام ہدایت لانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ کوئی اکیلے پیغمبر نہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے، ہادی آئے، رہنما آئے، امتوں کو انہوں نے ہدایت پر کھڑا کیا، وہ سارے بھی واپس چلے گئے۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے یا آپ کو شہادت مل جائے گی، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں پر، ایڑیوں پر واپس پھر جاؤ گے، اس دین کو چھوڑ دو گے، پھر پرانے دین میں چلے جاؤ گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لیں کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا وہ حی ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت، جس پر موت نہیں، جس پر فنا نہیں، وہ بقائی بقا ہے۔ پھر قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آج ہی ان آیات کا نزول ہو رہا ہے اور آج ہی آیت اتر رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دے رہے۔ آپ نے جب لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دے دیا کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر اسامہ روانہ کیا تھا، اسے روانہ کر دیا جائے، اب جب یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اور یہ چھوٹے بچے ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ ساتھ ہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی مشاورت کے لیے انہیں روک لیا تھا، باقی ان کے بعد تمام لوگوں کو، عرب کے قریشیوں کو، سرداروں کو ایک غلام کے بیٹے کے ساتھ اسے امیر لشکر بنا کر روانہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق برسر پیکار ہیں، میدان عمل میں ہیں۔ حضرت عمر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ہیں کہ آپ اس وقت میں اتنے مشکل فیصلے کیسے کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو رک جانا چاہیے، امت کے حالات درست نہیں، پریشانی کا دور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اٹل اور واضح بات ارشاد فرمائی،
واللہ تم الدین، اللہ کی قسم دین مکمل ہو چکا، وانقطع الوحی، آسمانوں سے وحی کا دروازہ بند ہو چکا، اینقص وانا حی، دین میں نقص پیدا ہو جائے، دین میں کمی آ جائے، دین میں کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو جائے، ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کے زمانے میں بڑا زور آور بنتا تھا، آج بڑا کمزور دکھائی دے رہا ہے، آج بزدلی نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا جب دین مکمل ہو چکا ہے، ہدایت کا وہ دروازہ بند ہو چکا، اب ہم اپنی رائے اور مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لشکر کو جانا ہوگا، جو ایک رسی بھی نہیں دے گا میں اس کے سامنے بھی کھڑا ہوں گا، میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اسے ہمارے سسٹم کو قبول کرنا ہوگا، اس نظام کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا جو اللہ کے نبی بنا کر گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عظیم کردار ادا کیا اس خلافت کے دور کو قائم کرنے کے لیے اور اس کا اہتمام کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا نبی اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے، آسمان سے ایک ڈول نازل ہوا، اس ڈول میں ابو بکر صدیق نے اس ڈول کے اوپر جو لاٹھی ہوتی ہے اس کو پکڑا اور اس میں سے پیا، لیکن کمزوری کے ساتھ پیا، سیراب نہیں ہو سکے۔ پھر عمر نے پکڑا، عمر نے خوب سیراب ہو کر پیا۔ پھر عثمان نے پکڑا، پھر عثمان نے خوب سیراب ہو کر پیا۔ پھر اس ڈول کی لکڑی کو حضرت علی نے پکڑا، جب وہ پینے لگے تو وہ رسی ٹوٹ گئی، وہ ڈول گر گیا، اس کا پانی علی پر بھی گرا، زمین پر بھی گر گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اس ڈول کو ابو بکر پکڑے گا خلافت کی، لیکن اس نے کمزوری کے ساتھ پیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت تھوڑا سا ہے، 2.5 سال، اس کے بعد وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر نے 11 سال گزارے، حضرت عثمان نے بڑا اچھا دور گزارا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد اگلا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس میں حالات امت میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اس کے اپنے مسائل ہیں، پھر کبھی گفتگو کریں گے کہ وہ کیا حالات تھے، کیا اس کو بھی سمجھنا چاہیے، تاریخ کو بھی۔ اس وقت دشمن نے ہماری تاریخ پر بڑی کاری ضرب لگائی، ہمیں نفرت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، تو اسے بھی سمجھنا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے ان سلسلوں کو قائم کر کے، ان چیزوں کے ذریعے سے وضاحتیں اور یہ چیزیں پیش کر کے سمجھا دیا کہ ہاں یہ ہے جن کو نظام خلافت دیا جائے گا، اور اس کو آگے لے کر کس طرح سے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ محبت، نسبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ آج ہم کفر کا، ناانصافی کا، ظلم کا دور گزار رہے ہیں، اس کو توڑ کر پھر اسلام کے عدل کا دور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔